اپنی بنیاد بنا لیں کہ اے اللہ میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، اور اس کو اس کی غلطیوں کے بقدر اتنی چھڑیاں مارتے اور بار بار یہ کہتے کہ بچے تم نے یہ کیا کہہ دیا، اور اتنا رویا کہ اس کے ہاتھ سے کاپی بھی گر گئی۔ جو خوف ہے استاد کا اور سزا کا وہ برقرار رہے۔ جس بچے کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کے بقدر اس کو اتنی سزا دی جائے گی۔ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی اسکول میں تعینات تھے، اور جب انہوں نے اپنی کلاس میں ایک مرتبہ پرچہ لیا اور پھر پرچے کے بعد جب بچوں کی کاپیاں چیک کی تو بچوں سے یہ کہتے جاتے کہ یہاں قطار میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کو کاپی دیتے اور کہتے یہاں قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ اصول یہ بنایا کہ جس بچے کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کے بقدر اس کو اتنی سزا دی جائے گی۔ پھر استاد جو تھے انہوں نے جب سب کی کاپیاں چیک کی اور اس کے بعد ان بچوں کو سزا دینے کے لیے اٹھے، اور پھر ہر بچے سے پوچھتے کہ کتنی غلطیاں ہیں، اور اس کو اس کی غلطیوں کے بقدر اتنی چھڑیاں مارتے۔ استاد نرم دل تھے اور چھڑیاں بہت آرام سے مارتے کہ اس بچے کو ایذا بھی نہ ہو اور سزا کی جو اہمیت ہے وہ برقرار رہے۔ جو خوف ہے استاد کا اور سزا کا وہ برقرار رہے۔ استاد آگے بڑھے اور ایک بچے تک پہنچے۔ جب اس سے استاد نے پوچھا کہ تمہاری کتنی غلطیاں ہیں، تو بچہ بہت زور زور سے رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کے ہاتھ سے کاپی بھی گر گئی، اور اس نے یہ کہا کہ میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ جب اس بچے نے یہ جملہ کہا تو اس استاد کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ بلک بلک کر رونے لگے، ان کی سسکیاں بند گئی، اور بار بار یہ کہتے کہ بچے تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ میرا سب کچھ ہی غلط ہے، میرا سب کچھ ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ کہتے اے اللہ ہمیں معاف کر دے، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اس کو اپنا لیں اور اپنی غلطیوں پر ندامت ہو جائے ہمیں، اور اپنے عمل اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم صرف اس ایک جملے کو اپنی بنیاد بنا لیں کہ اے اللہ میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، میرا سب کچھ ہی غلط ہے، تو ہم سیدھے رستے پر چل سکتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے یہ جب اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے تو ہمارا رب ہمیں سیدھے راہ کی طرف گامزن کرے گا۔